ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حضرت کی خدمت میں 40 دن تو اکٹھے گزارے ہیں پورا چلہ، اور حضرت کے ہمارا آنا جانا تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں سمجھوں اس امت میں سب سے زیادہ مرض جس کے اندر یہ امت مبتلا ہے وہ اس کا بد نظری، بد نگاہی اور نگاہ کا غلط استعمال ہے۔ فرماتے سب سے بڑا جرم اس امت میں جو چل رہا ہے وہ نگاہ کا غلط استعمال ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین فرمائے اتنا گناہ عام ہے، اتنا گناہ عام ہے، اتنا گناہ عام ہے، حرم میں جائیں تو وہاں بھی یہ گناہ ساتھ نہیں چھوڑتا، حرم میں جائیں تو وہاں بھی گناہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ حرم میں دوران طواف تصویریں بن رہی ہیں، دوران طواف ویڈیو بن رہی ہیں، سعی بین صفا والمروہ ہو رہا ہے اور وہاں تصویریں بن رہی ہیں، اور اللہ محفوظ فرمائے بعض لوگ اپنے گھر والوں کے بجائے عام عورتوں کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں حرم کے اندر۔ حرم اس سے بڑا دنیا میں کوئی عذاب ہوگا؟ تو اس وقت سب سے بڑا جو فتنہ دنیا میں چل رہا ہے وہ ہماری نگاہ اور نظر کا فتنہ ہے، اور جب اس پر آدمی تھوڑا سا کنٹرول کرے تو اس پر بھی حدیث مبارک سن لیں۔ ظاہر ہے جب جتنا بڑا فتنہ ہوگا اس کا علاج کریں گے اور فتنے کے خلاف کام کریں گے، انعام بھی اتنا بڑا ہوگا نا۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسب الی ربہ، ایسا کلام جو اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے اور نسبت اللہ کی طرف کریں کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ یہ نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ زہریلے تیروں میں، زہریلے تیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ تیر لگے اور بڑا زخم نہ جس سے بندہ مرے تو زہر سے بندہ مر جاتا ہے، یہ زہریلا تیر ہے شیطان کا۔ آگے اللہ کو فرمایا، اللہ نے حدیث قدسی میں حضور فرماتے ہیں فمن ترکھا مخافتی یا مخافۃ منی، جو شخص اس نگاہ کو روک لے، اللہ فرماتے ہیں میرے ڈر کی وجہ سے ابدلتہ ایمانا یجدہ فی حلاوتہ فی قلبہ، میں اس روکنے کے بدلے میں ایک ایسی اس کو ایمان کی لذت عطا فرماتا ہوں کہ جس کو بندہ اپنے دل میں خود محسوس کرتا ہے۔ بس آنکھ کو روک لے، اللہ دل کو حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ اس کو انسان خود محسوس کرتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سامنے نامحرم عورت آئی تو آنکھ نے دیکھنا تھا اور اس نے آنکھ کو روک لیا، تو قربانی آنکھ نے دی ہے نا، آنکھ جو روکی ہے، آنکھ بند کی ہے، مشقت برداشت کی ہے، تو قربانی آنکھ دے رہی ہے، مزے دل کیوں لے رہا ہے؟ حلاوت ایمانی اللہ دل کو کیوں عطا فرماتے ہیں؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ آنکھ آپ بند کرتے ہیں لیکن چوٹ دل پہ لگتی ہے، تکلیف دل کو ہوتی ہے، چونکہ چوٹ دل پہ لگی ہے، انعام اللہ دل کو دیتے ہیں، بصارت کی قربانی ہم دیتے ہیں، بصیرت کی نعمت اللہ عطا فرماتے، اور بصارت کی نعمت چھوٹی ہے اور بصیرت کی نعمت بڑی ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے، آپ یقین فرمائیں۔ آپ یہاں خانقاہ کے ماحول میں، میں یہاں دیکھتا ہوں، یہاں خالص خانقاہی ماحول ہے، یہاں بھی بات کریں تو بعض لوگ ہنستے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت نے کون سی بات شروع کر دی ہے، اور ساجی کیسی بات کہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی مسجد میں آپ کرو کہ نامحرم عورت کو دیکھنا گناہ ہے، یہ لفظ کہنے کی دیر ہے لوگ مذاق سے ہنس پڑیں گے کہ یہ مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا ان نے بات شروع کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم یہ طے کریں اور نیت کریں اور توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہم بد نگاہی کا جرم پہلے کر چکے ہیں اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور ہم آئندہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ ہم اس گناہ سے بچیں گے اور نہیں بچ سکتے جب تک آپ نہ چاہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جب تک آپ نہ چاہیں ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔